بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سجاد حسین. سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ نے ایک ہینڈ شیک کیا ہے شیخ زید صاحب کے ساتھ، جو کہ پاکستان کے دورے پر ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے. پاکستانی جو بھی ہیں وہ کوئی بھی ایسا لمحہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس پر انہوں نے تنقید کرنا ہوتی ہے. پاکستان کے اندر اگر ماضی میں دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی خواتین ہیں سیاستدان جن پر تنقید کی جاتی رہی ہے، بے نظیر سے لے کر مریم نواز صاحبہ تک. اور اس کے درمیان بھی کافی ساری ایسی خواتین ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہوں اور چاہے وہ مسلم لیگ نون کی یا پھر پیپلز پارٹی کی. کسی بھی قسم کا اگر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ، کوئی آنکھیں ملانا، کوئی مائک، کوئی ڈریسنگ آپ کو نظر آ جائے یا عوام کو نظر آ جائے تو اس پر تنقید کرتے ہیں. اس کے کچھ دو پہلو ہیں. آج ہم تھوڑا سا اس پہ ریسرچ بیسس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انڈیا میں بھی ہوتا ہے. انڈیا کے اندر پرینکا گاندھی جو ہیں ان پر بھی کافی ساری تنقید کی گئی بی جے پی کے رہنماؤں کی جانب سے، اور ان کی کبھی شکل و صورت پر، کبھی لباس پر، کبھی چال چلن پر. بھارت بھی محفوظ نہیں ہے. بھارت کی جو سیاستدان ہیں خواتین، وہ بھی ایسی کرٹیسزم سے محفوظ نہیں ہیں. یہاں پر ہم ایک اگر اخلاقی طور پر بات کریں تو ڈیفینیٹلی کسی بھی فیمیل کو جو اسلامی معاشرے میں رہتی ہیں، ان کا کسی بھی غیر مرد کے ساتھ ہاتھ ملانا نامناسب ہے اور نہ ہی جائز ہے. اور نہ ہی اگر دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے اسلامک، تو ڈیفینیٹلی حکمرانی بھی نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ اس سے پہلے بھی کافی ایسی شخصیات ہیں جن سے وہ ہینڈ شیک کر چکی ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی جرمن کا سفیر ہے یا امریکن سفیر سے بھی انہوں نے ہینڈ شیک کیا تو تب تو کوئی ایسی تنقید ان پر نہیں کی گئی. لیکن اب کیونکہ اس کو ایک حق کہا گیا ہے، اس کو ہینڈ شیک ہاتھ ملانے سے بھی، کیونکہ دونوں ہاتھوں کے درمیان انہوں نے شیخ صاحب کا جو ہاتھ ہے وہ رکھا ہے، سب سے زیادہ اس پر تنقید ہو رہی ہے. شاید اسی طرح ہمیں ایک گانا بھی یاد آ جائے کہ تیرے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہو، جو کہ عامر خان کی مووی کا تھا. تو کافی سارے لوگ جو ہیں کافی اس پہ کرٹیسزم ہو رہی ہے. تو یہ ایک سوشل میڈیا کی بھی غلطی لگتی ہے کہ اگر کوئی ایسا آپ کیپچر کر لیتے ہیں کوئی بھی مومنٹ جس کے بعد ٹرولنگ ہو سکتی ہے اور وہ نیگیٹو جیسچر جا سکتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو ایڈٹ کر دینا چاہیے یا اس کو اسکرین کے اوپر نہیں آنا چاہیے. ابھی ہم اپنے پڑوسی ملک بھارت کی بات کرتے ہیں. وہاں پر جو پرینکا گاندھی ہیں ان پر بھی کافی ساری تنقید ہوتی رہی ہے. بی جے پی کے رمیش بیدری ہیں، وہ ان پر خوب تنقید کرتے رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے مد مخالف بھی لڑتے آ رہے ہیں. اور انہوں نے اتنی تنقید کی ان کی شکل پہ، صورت پہ. انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا، جو کہ انڈیا کے اندر ابھی ریسنٹ کافی ڈیولپمنٹ، کافی اس پر بحث بھی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی میں جو ڈیولپمنٹ کروں گا اور جو میں روڈز بناؤں گا وہ ایسے ہوں گے جیسے پرینکا کے گالوں کی طرح کے میں روڈ بنا دوں گا. یہ دیکھیں، یہ ایک ایسی کرٹیسزم ہے کہ آپ جینڈر ڈسکریمنیشن کے تحت آپ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. کسی بھی فیمیل کی بیوٹی یا اس کی کوئی بھی باڈی پارٹس کے اوپر آپ کو کمنٹ کرنا، اور وہ بھی ایسے سیاستدان کا جو بی جے پی کا ہے اور جو اسمبلی کے اندر ہوتا ہے. تو اسی طرح ایسی تنقید بھارت میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ ڈیپ فیک ویڈیوز، وہ بھی بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں جو اس کا نشانہ بنتی ہیں، نہ صرف انڈیا کے اندر بلکہ پاکستان کے اندر بھی. ابھی کچھ ماہ پہلے کی اگر آپ کو بات بتائی جائے تو عظمیٰ بخاری صاحبہ، جو ابھی ریسنٹ پنجاب کی انفارمیشن منسٹر ہیں، ان کی ایک ڈیپ فیک ویڈیو بھی بنائی گئی. یہ سیاسی مخالفین جو ہیں وہ پروپیگنڈا کے ذریعے کسی بھی فیمیل کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے ایسا کام کرتے ہیں. اچھا، اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ پولیٹیکل ہو. یہ کوئی بھی پرسن اپنی ویڈیو کی بوسٹنگ کے لیے یا پھر کسی بھی اس کی کریکٹرسائز کرنے کے لیے کوئی ایسا مقصد ہوتا ہے تاکہ ان کے امیج کو ڈیمیج کیا جائے. ان کے امیج کو ڈیمیج کرنے کے لیے وہ ڈیپ فیک یا اے آئی ٹولز کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ 2024 کے اندر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، انہوں نے کافی سارے ایسے ٹولز دے دی ہیں جس کے ذریعے آپ ایک آرٹیفیشل فیس لگا کے، آرٹیفیشل ہینڈ وغیرہ، اور آرٹیفیشل آپ ایون کے ہینڈ شیک بھی کر سکتے ہیں، آپ ہگ بھی کر سکتے ہیں. اور ابھی آج کل ریسنٹ جو ہے وہ کسنگ کی بھی کافی سارے ایسی ویڈیوز آپ کو منظر عام پر مل جائیں گی. ناظرین، یہاں پہ ہم تھوڑا سا ماضی میں بھی جاتے ہیں. تھوڑی سی ہم نے ریسرچ کی ہے. ماضی کے اندر بھی ایسے بیانات جو ہیں وہ جو فیمیل ہماری پولیٹیشنز ہیں ان کے خلاف آتے رہے ہیں. اسمبلی کے اندر ایک آپ کو دھواں دار تقریر بھی یاد ہوگی خواجہ آصف صاحب کی، جو ابھی منسٹر آف ڈیفینس ہیں. انہوں نے پی ٹی آئی کی جو شیریں نظاری ہیں ان کے متعلق نازیبا اور غیر اخلاقی الفاظ استعمال کیے. یہاں تک کہ انہوں نے ان کو ٹریکٹر ٹرالی تک کہہ دیا
اور پھر اسمبلی کے اندر کافی سارا شور شرابہ ہوا کہ وہاں پر ہماری جو خواتین ہیں جو ایک لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبرز ہوتے ہیں جنہوں نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے وہ اپنی خواتین یا اپنی اپوزیشن کی خواتین کے متعلق کیسے زبان استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ماضی اور بعید میں چلے جائیں تو نواز شریف صاحب جو بے نظیر بھٹو ہیں شہید, تو ان کے بارے میں بھی وہ کافی سارے ایسے الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں اپنے جلسے جلوسوں میں جو کہ نازیبا بھی تھے اور غیر اخلاقی بھی تھے. اچھا, یہ ایسی ندی ہے جس کے اندر تقریباً سارے سیاستدان جو ہے وہ ہاتھ دھو لیتے ہیں, جس کو جو موقع ملتا ہے وہ کریٹیسزم کرتا ہے, اور خاتون کو تو اس کا سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے کسی بھی اپنے اپوزیشن کی ہو یا پھر ایسی کوئی خاتون جو آپ کے مخالف ہو, اس کو آپ آسانی سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں, ان کے بالوں پہ کر سکتے ہیں, اس کے چال چلن پہ کر سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو پینفل بات ہوتی ہے ہماری خواتین کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے باڈی پارٹس کے اوپر کرٹک کرتے ہیں. یہ کرٹک کرنا جو ہے یہ کسی طور پر اخلاقی نہیں ہے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی زرتاج گل صاحبہ کے خلاف کافی کمپینز آئیں, اور پی ٹی آئی کی جانب سے ہنا پرویز بٹ صاحبہ جو ہیں ان کے خلاف کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلی, اور ان کے الزامات ان کو ڈیفرنٹ لگائے گئے. ایون کہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف بھی ماضی کے اندر کافی سارے سوشل میڈیا ٹرولنگ ہوتی رہی ہے, اور ان کو بھی یہ عربیوں سے لنکڈ کیا جاتا رہا ہے. ایون کہ یہاں تک دیکھ لیں, عالم یہاں تک ہے کہ ان کی جو شادی ہے کیپٹن صفدر صاحب سے, اس کو بھی کافی کریٹیسائز کیا جاتا ہے, اور وہ پارٹی جو ہے وہ الیکشن کے دنوں میں کچھ ایسی فیک ویڈیو اے آئی کے ذریعے فیک ویڈیوز, اس کے علاوہ پروپیگنڈا کنٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں تاکہ ان کی زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے اپوزٹ کی وہ کریکٹر اسیسینیشن کی جائے. سیاستدانوں کی ڈیپ فیک کے اندر پاکستان کے اندر بھی یہ کافی ٹرینڈ چلا, اور وہاں پہ ایک ہم نے میں نے ابھی مثال آپ کو بتائی کہ عزوہ بخاری صاحبہ اس کی وہ جو ہیں وہ وکٹم ہوئی, اور انہوں نے پھر ایف آئی اے کے ذریعے انہوں نے ایف آئی اے کے ذریعے ایسا کام کیا کہ آئندہ شاید کوئی ایسا نہ کرے. ایف آئی اے نے نہ صرف وہ اکاؤنٹس ڈیلیٹ کیے بلکہ کافی سارے کچھ جو ملزمان تھے ان کو بھی اریسٹ کیا, اور یہ بات بالکل یہاں ہے کہ 2025 کے اندر جو پیکا ایکٹ ہے اور اس کے علاوہ جو بھی اے آئی اے کے ذریعے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرے گا, چاہے وہ فیمیل ہو یا میل ہو, وہ ڈیفینیٹلی قانون کے شکنجے میں آئے گا. اور یہ پالیسی بڑی واضح ہے, جتنے بھی سوشل میڈیا ہیں لائک یوٹیوب ہے یا گوگل ہے یا ٹک ٹاک ہے, فیس بک ہے, وہ بھی کسی قسم کوئی ایسا کنٹینٹ کو وہ پروموٹ نہیں کرتے جس کے اندر آپ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کریں یا کوئی ایسی ڈیپ فیک ویڈیو کے ذریعے اپنا جو گھناؤنا پرپز ہے اس کو پورا کرنے کی آپ کوشش کریں. آپ ہمیں کمنٹس کے ذریعے اس میں آگاہ کر سکتے ہیں.